میرے معزز اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے یا تہجد اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا لسلامت صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی کینہ، کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے؟ 83 سال 4 ماہ کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو، جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کو دعائیں، مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، تم سحری جب کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعاء، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر اور قصبے کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا، صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی پلاننگ کر لیجئے۔ سلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کالریح المرسلہ، اتنی سخاوت کرتے جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔
کوشش کیجئے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے۔ یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ یاد رکھنا کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا۔ تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، حساب تم سے لیا جائے گا، اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے ذخیرے نہ کرتے رہو۔ انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو تمہاری جیب میں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے رب تعالیٰ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات، یہ زندگی کے ایام جو آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر۔ یہ وہ مواصفات ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ ذوالجلال اس کو اجر کتنا دیتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، مت دیکھیے گرمی ہے، شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، کس طرح صحابہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ کننا نصنع لہم اللعب من العہن، ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرا توجہ میں رہے اور شام تک یہ گزارا کر لے۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، یہ اولاد امانت ہے، ان کا خیال کرو۔ اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی طرف بلانے پر آپ نماز پڑھنے پہ تو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں سر درد ہے، میں تو بڑا صبر کرتا ہوں، مجھے کل سے سر درد ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ صبر صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے کا معنی نہیں ہے، اس میں بھی صبر کہ میں نے اپنے دل کو جوڑ کر باندھ کر قیدی بنا کے لگانا ہے۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میرا دل اگر نماز میں نہیں لگتا تو میں کہاں لگانا چاہتا ہوں؟ رب کی یاد میں جو اطمینان اور سکون نہیں ملتا تو سکون دنیا کے کس کونے خدرے میں ملے گا؟ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بنایا ہے، فاعبده واصطبر لعبادته، عبادت اس کی کرو اور اس کی عبادت پہ صبر بھی کرو۔ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سميا، کیا اس کا کوئی ہم نام ہے؟ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال اور تنہا اور یکتا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے اور صفات عالیہ کے اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی صبر کرے۔ دل چاہتا ہے بری بات کرے، روکے اس کو۔ دل چاہتا ہے فلاں گناہ کرے، روکے اس کو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو روکنے پہ صبر نہیں کرتا وہ تکلیفوں پہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں میں سلف کا ایک راز آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس سے نفع مل جائے۔ سلف یہ کہا کرتے تھے جس شخص کے پاس یہ صبر کی 2 قسمیں نہیں وہ تیسری قسم نہیں لے سکتا۔ کیا مطلب؟ 2 قسمیں کون سی؟ اللہ کی عبادت پہ صبر اور
گناہ نہ کرنا، اپنے آپ پہ صبر کرنا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، جس کے اندر یہ دو صلاحیتیں نہ ہوں وہ زندگی کے اندر معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن یاد رکھنا تم نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ کسی کو اللہ نے بہت سارا مال دے دیا ہے، بیوی بچے دے دیے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تو یہ دنیا کی رنگینی ہے، اگر جھکنے والے ہیں تو یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ لنفتنہم فی، اس میں بھی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی نعمت اولاد کی بھی مل گئی اور اللہ نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کو اس کے ایمان کو مکمل کرنے کی راہیں آسان بھی کر دی۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو رزق ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ جب تم برائی سے رک جاؤ گے تو اللہ عز و جلال تمہیں وہ اچھائیاں عطا کریں گے جس کے بارے میں تمہاری عقل نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ برائی کو اس نیت سے چھوڑا جائے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی بات چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ جو جھوٹ بول کے سمجھتا ہے کہ میری تجارت کو فروغ ملتا ہے، جھوٹ چھوڑ کے دیکھیے اللہ اس کی تجارت میں برکت کتنی ڈالتے ہیں۔ جو دھوکہ دے کر سود کا مال اور اس طرح کاروبار میں پڑتا ہے، شاید میں بہت بڑا میرا سٹیٹس بن جائے گا، چھوڑ کے دیکھے اللہ اسے چین کتنا دیتا ہے۔ اور رب کے وعدے سچے ہیں، اس لیے سلف کہا کرتے تھے، واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی بادشاہی تھی۔ گھوڑے آئے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا؟ مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، جب نماز تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو گھوڑوں کو کیا کیا تھا سلیمان نے؟ بولیے کیوں ذبح کیا تھا؟ اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے کیوں ذبح کیا تھا؟ کہ انہوں نے مجھے رب سے دور کر دیا۔ حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ گھوڑوں کا کوئی شوق تھا، جہاد کے لیے تھے نا۔ اللہ عز و جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، گھوڑوں سے اپنے آپ کو دور کیا کہ نہیں میں اپنے رب سے دور نہیں ہوں گا۔ اللہ نے زمینی قربانی دے کر کیسا انعام دیا؟ اللہ نے ہوا کا تخت دیا، غدوها شہر ورواحها شہر، آئندہ سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ہوا کا تخت آتا، اس پہ بیٹھتے، صبح سے ظہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے۔ کیسے نام ملا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو رب کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں، مکہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر حج کرنے کے لیے سے آیا، لیکن اتفاق سے اس کی جمع پونجی اس کے پاس تھی، وہ ہیرے جواہرات کا ہار بھی اس کے پاس تھا، لیکن وہ گم کر بیٹھا۔ اب بیچارہ جب واپس جانے لگا
تو یہ آواز لگا رہا تھا من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درہم جائزہ. کوئی شخص مجھے اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ جس میں میرا ایک ہار ہے اور مجھے واپس لوٹا دے، میں 500 درہم بطور انعام اس کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پکڑنے والا کون تھا؟ کیسا اللہ کا بندہ جو فقیر الحال تھا، فقیر ضرورت مند. جب اس کے ہاتھ میں آیا اعلان سنتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا تو نہیں ہے، میں کیوں اپنے پاس رکھوں. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو ایک ذہنی خلجان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کروں کہ نہ کروں. لیکن اس نے کہا میرا تو نہیں. اٹھا جا کے اس کو پیش کر دیا. اس نے 500 درہم دینا چاہا. سوچتا ہے کس چیز کا تھا یہ، اس کا احسان کون سا، نیکی کی ہے میں نے واپس کر دی، میرا کیا حق ہے. اس نے وہ بھی نہیں لیا. کس کے لیے یہ چھوڑا؟ رب کے لیے. فقیر تھا، کاروبار کے سلسلے میں نکلتا ہے، کشتی بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں. کشتی کا رفتہ ٹوٹا، ساتھی ڈوب گئے اور یہ ایک کنارے پہ پہنچ گیا. جیرے والوں نے اس کی دیکھ بھال کی. ایک وقت آیا، پڑھانا جانتا تھا، انہوں نے کہا چلو تم پڑھا دیا کرو. کوئی جانتا ہی نہیں. کہتے اگر آپ پسند کرو تو تمہاری شادی کر دے، ایک یتیم بچی ہے. کہا آپ کی مرضی ہے. نہ اس کے پاس واپسی کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، یہ اکیلے انسان. ٹھیک ہے، شادی ہوئی. وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا. جب اس نے دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا. لوگوں نے کہا یتیم بچی ہے اور آپ کوئی بات نہیں کر رہے. کہتا ہے یہ جو ہار ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے. کبھی کیا قصہ ہے؟ اس نے پھر وہ سارا قصہ بیان کیا. لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک بزرگ تھا، وہ حج کرنے گیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. پھر وہ واپس آ کے روتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے لے جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس دیانت دار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ اسی کی بیٹی ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا. اس انسان نے ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دی اور ہار والی بھی دے دی. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. برائی کو چھوڑیے، جھوٹ کو چھوڑیے، دھوکے کو چھوڑیے. اللہ عز و جلال وہ عطا کریں گے جو آپ کی سوچ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی خلل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں رب ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں جو حی لا یموت ہے، وہ قیوم ہے. وہ اگر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے تو میری تکلیفوں کو دور کرنے پہ بھی وہ قادر ہے. بہانے تو پھر اللہ بناتے ہیں. اگر وہ کنویں میں پڑے رہتے یوسف، پیاس ہی نہ لگتی اس کافے والوں کو، تو پیاس کس نے لگائی؟ نکالا اس کو. عزیز مصر پہلے بھی تو زندہ تھا. اس کے دل میں تڑپ یہ کیوں پیدا ہوئی کہ بیٹا ہم اپنے گھر بنا کے رکھ لیتے ہیں؟ کس نے پیدا کی؟ جیل چلے گئے. قصہ مختصر. خواب آئی لوگوں کو جو جیل میں تھے. خواب مرضی سے آ سکتی ہے؟ کس کی طرف سے؟ چلو یہ خواب بھی ہو گئی. بادشاہ کو خواب کس نے دی؟ یہ بہانے بن رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا، یہاں ایک میں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے واپس جائیے. یوسف کے دور میں کس طرح تھپڑ مارے ہوں گے، کسی نے دھکا دیا ہوگا. ویسے تو بڑے آرام سے تو کنویں میں نہیں اس کو اتارا ہوگا کہ چلو اتر کے دیکھ کے پانی کتنا گہرا ہے. القوہ فی غیابت الجب، پھینک دیا. حسد سے، بغض سے، عداوت سے یہ عمل آیا سامنے. لیکن جب بنیامین کو لے کے آئے
اور جب بنیامین کا ایک معاملہ پیش آیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے پاس اس کے سامان میں یہ اس طرح کا ایک برتن نکلایا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اصل میں یہ بنیامین یہ اکیلا ایسا نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور بھائی کون تھا؟ جو سامنے بیٹھا تھا۔ یوسف پہ یہ الزام لگایا تھا انہوں نے، جیسے کہ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں تاکہ والدین کی نظروں سے گر جائے، لیکن چوری نہیں کی تھی اور وہ جانتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف اتنا کہا ہے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ڈر گئے کہ یہ تو یا ہمیں پتا تھا یا یوسف کو پتا، اس کو کیسے پتا چلا؟ فٹ سے سوال کرتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف ہی تو نہیں ہو، تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے، اور یاد رکھنا جو صبر کر لیتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، رب اعلیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر اس کو ضائع نہیں کیا تو تسلی تو قرآن مجید ہمیں دینے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، تو کیا ہمیں ضائع کر دے گا؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا جو اچھا عمل کرنے والا۔ تو ذمہ داری ہماری کیا نکلی؟ ہم اچھا عمل کریں، ہم وہ عمل کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ پھر فکر کی بات نہیں ہے، یہ فکر لاحق اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، تو پھر شکوے شکایتیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے فوت ہی ہو جائے گی نا، تو آخر ہونا ہی ہے، قبر ہی بنے گی نا، وہ بھی پکی نہیں بنی، اللہ کے رسول نے مانگے تو بن جائے۔ اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ جب میں نے قبر میں جانا ہے تو کس حالت میں جانا ہے، میں جاؤں تو اس وقت اس حالت میں جاؤں میری زبان پہ کلمہ جاری ہو اور میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے، قانون الہی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب شیطان اسے چوکا لگاتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، تم روتے پیدا ہوئے اور سارا خاندان مسکرا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ عمل ایسا کرو کہ تم مسکرا کے دنیا کو کلمہ پڑھ کے چھوڑتے جاؤ اور دنیا تمہاری نیکیوں کو سوچ کے رونے والے بنے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ جو بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے۔
میں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کروں تو میرا رب مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ فرق سمجھیے، میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا احسان کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوں جتنا میرا مالک مجھ پہ احسانات کی بارش کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے زیادہ رب پہ اعتماد کیجیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک ہے کہ بھی آزمائش کریں گے، مال بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بس اوقات ختم ہوتا ہے، اور تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی، رشتہ دار، بیٹے، والدین، یہ انسان کے لیے کتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری آزمائشیں آج تک ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر انسان دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، فخر پسند نہیں۔ کنت امام الناس وخطیبہم یوم القیامہ، یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے، صرف میں قیامت کو بھی پوری کائنات کے لیے خطیب اور امام ہوں گا، بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، میں ہی سجدہ ریز ہوں گا جب اللہ کے سامنے، تو حسابات شروع ہوں گے، ورنہ پوری دنیا تو مصیبتوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس جیسی ہستی تو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے جب سے کائنات بنی ہے آج تک مخلوق میں سے اللہ ذو جلال نے اس جیسی ذات اور ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ پہ کوئی تکلیفیں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کو منہم من سب، کسی نے گالی دی، منہم من حث علیہ التراب، کسی نے مٹی پکڑ کے پھینکی، فمنہم من تفل فی وجہ، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کے لیے بدبخت نے آپ کی طرف تھوکنا چاہا، کسی نے سجدے میں پڑے ہیں تو آپ کے اوپر کس طرح غلاظت پھینکی، کسی نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، اور کسی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا جاؤ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے نعوذ باللہ من ذلک یہ کہا کہ یہ فراڈ کرنے والا فراڈیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے کہ فراڈ کرے۔ کسی نے کہا یہ بے انصاف ہے، آپ نے فرمایا إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، کسی نے کچھ کہا، آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی نے آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالے اور کھینچنے لگا، اور سیدنا ابو بکر کہتی ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کسی نے پتھر مارا، اور آپ کے چہرہ انور جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس چہرہ انور میں کڑیاں چلی گئیں، اور آپ خون اپنے چہرہ مبارک سے صاف کر رہے تھے، اور
کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو خون و خون کر دیا۔ لیکن ایک وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے سر میں بھی پتھر مارے تھے اور کوشش کی تھی کہ ختم کر دیں، باہر چھپ کے بھی بیٹھے، آپ کے پاؤں سے بھی خون نکلا ہے، جو حشت رکبتو، آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے ہیں، آپ کے کندھے پہ بھی لگے ہیں اور آپ کے دانت مبارک پہ بھی لگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آگے رب کی طرف سے بھیجے گئے اور آگے یہ کہتے ہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشدین، آپ کی طرف اللہ نے مجھے بھجوایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے ختم کر دیتا ہوں، مٹی بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، نہیں، میں اس امید سے کم کر رہا ہوں، یہ نہیں اگر مانتے تو یہ ان کی قسمت ہے، ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ مجھے یہ بتائیے کون ہے جس نے دین کے بارے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اور آپ اس لیے تو تکلیفیں لیتے ہیں، ہماری عادتیں کو اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی، خلل ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں کس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کس کا خون نکلا ہے میں اس کا خون صاف کر دیتا ہوں۔ اتنا کچا دل انسان کیوں ہو جائے کہ چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دے؟ یہ اتنا کچا دل کیوں ہو گیا کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہے بس کیا کرے، مصیبتیں ہمارے گھر میں آنی تھی، یہی تو شکر کے احساس ہے۔ ہر وقت یہ کہنا چاہیے میرے مالک تو نے مجھے وہ عطا کیا، میرا نہ اتنا عمل تھا نہ میں اس کے لائق تھا، تیرے انعامات زیادہ ہیں، میرے شکر کے طریقے تھوڑے ہیں، اللہ میری مخنی نہیں کرتا جنہیں تو نے انعامات سے مجھے نواز رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرعونیوں کے ہاتھوں جب ایک عورت آئی جس کی اولاد کو تپتے تیل میں پھینکا جانے لگا، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے پھینک دیے جو تیل میں تیل بن گئے، وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اور دودھ کے قطرات بھی اس کے ہونٹوں پہ موجود تھے، جب اس کو ماں سے کھینچا ان جلادوں نے اور پکڑ کے پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، برداشت نہیں کر سکی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس عمر میں بچہ بول تو نہیں سکتا لیکن اللہ نے بلوایا اور اس نے کیا کہا؟ اصبری یا امّا فإنکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے صبر کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ افضل ایمان الصبر والسماحہ، وہ صبر کرنا اور سماحت کرنا ہے، کشادہ دل۔ کوئی بات اگر کہہ دے، آپ کو گالی دے دے، تانا دے دے، آر دلا دے تو آپ جاہلیت کیوں ابھر آتی ہے؟ گالی دینے سے کیا کان ٹوٹ کے گر جاتا ہے؟ کوئی آر دلا دے تو بازو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی جب ان کو کسی شخص نے گالی دی تھی مسکرانے لگ گئے۔ دیکھنے والا کیا کہتا ہے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں؟ جواب دو، بزدل ہو، لم لم ترد علی، تم اس سے کو لے کے کھاتے ہو، جواب دو۔ اس اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ کون سی بخاری کی روایت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے، اینٹ کا جواب دعا ہونی چاہیے۔ یہ جملہ بدلیے، یحییٰ بن معین کا جواب سنیے جو انہوں نے کہا اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینی ہے فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، پھر میں نے دین کو پڑھا تھا، میں نے علم کو سیکھا تھا۔ جب مجھے پتا ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں دینی چاہیے، میں گالی کیا دوں؟ اگر اس نے گالی دے لی ہے اور اس نے اپنی زبان بری کر لی ہے تو کیا میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برا کر لوں؟ نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا لا تسبوا الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا سمجھانے کے لیے، آپ بہت محترم ہیں میرے لیے، میں زحمت نہیں دینا چاہتا۔
دنیا میں شیطان سے برا کوئی ہے؟ بولے، اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ خاموش ہو جاؤ، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اس کو دعا دے دو، کہو بھائی مسلمان گالی نہیں دیتا، بلکہ اس کو بتاؤ السب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دیتا ہے وہ تو کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی ہلاکت کی کھائی میں گر جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا محبوب بننا ہے سماحت اختیار کرو۔ ان اللہ یحب سمح البیع، سمح الشراء، سمح القضاء، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو محبوب بناتے ہیں جو چیز بیچتا بھی ہے تو کشادہ دل سے، جو چیز خریدتا بھی ہے تو کشادہ دل، سماحت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ، اور اگر کوئی فیصلہ بھی دیتا ہے تو کھلے چہرے سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا ابتاع، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى، اللہ اسے محبوب بناتی ہیں جس کے اندر چار صفتیں ہوں، کوئی فیصلہ لیتا ہے تقاضا بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، اور تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، خریدتا بیچتا ہے تو اچھے طریقے سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ سودا ہے، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، دل کھلا کرو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا، اللہ عز وجل نے اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ سماحت کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا اور سماحت کے ساتھ ہی کوئی تقاضا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا احنف بن قیس، اس کو کیسے بادشاہ اور عربوں نے اپنا بڑا کیسے مان لیا۔ یہ وہ احنف بن قیس ہے جس کے بارے میں نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ابھی چند ایام کا تھا، تو انگیٹھی لے کر آ رہی تھی لونڈی، اور اس کے ہاتھ سے وہ کوئلے کی انگیٹھی گر گئی اور آن دا اسپاٹ بیٹا فوت ہو گیا۔ لونڈی بے ہوش ہو گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا، ہوش میں آئی تو اس کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیوں؟ کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اگر تجھے بھی مار دوں گا مجھے کیا ملے گا، میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کس طرح وہ سیاہی کی دوات پڑی ہے، جب لونڈی سے پاؤں لگا تو گر گیا، وہ سیاہی گر گئی تو آپ نے بلا کے کہا ادھر آؤ انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس کو آپ کو ادب سکھاتے ہیں کہ دیکھ کے چلا کرے۔ کہا اصل میں غصہ آیا تھا تو میں نے غصہ ٹھنڈا کیا ہے، ایسے کہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور میں یہ قصہ پڑھ کے پریشان ہو گیا، اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ احنف بن قیس کو بھری مجلس میں لوگوں نے تیار کیا کچھ نوجوانوں، اور انہوں نے بھری مجلس میں کہا پہلے سوال کا جواب دو، گفتگو بعد میں کرنا۔ جی بتائیے۔ کہتا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح کی باتیں گھر میں آ کے کرتے ہیں، اس طرح مجلس میں نہیں کرتے، آپ تشریف لائیے گا۔ کہا نہیں یہاں جواب دیں۔ کہا بیٹا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری ماں سے شادی نہ کریں، بہت بوڑھی ہے اور وہ آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکے گی اور نہ ہی آپ کا اہتمام کر سکے گی۔ کہا نہیں مجھے پھر بھی کریں۔ کہا بیٹا پھر بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، جو طلاق یافتہ ہو، سیبہ جو ہوتی ہے وَالسَّيِّبُ تُعَرِّضُ عَنْ نَفْسِهَا، اس کے مشورہ لینا چاہیے، مشورہ دے سکتی ہے۔ میں پھر جا کے بات کروں گا، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ معذرت کو قبول کرنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو پورے عرب کا جو ہے وہ
اس وقت بادشاہ بنایا جائے۔ کیا ہے زندگی آج کہ مجھے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، میں اس کو اپنی ذات پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتا تو دنیا کو سکھانا چاہتا